یا مخدوم یہ کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ یہ علی کی ہے، یہ ولی ولایت والی ساری اولاد، ان کو ٹچ کرنے سے بھی دیکھو کیفیت بدل جاتی ہے. وہ کہہ رہا ہے جو دیا وہ تو دیا مٹھی میں ہے، مگر علی نے میرے ہاتھ پر جو ہاتھ رکھا، جو مجھے ٹچ کیا، میرا ہاتھ سے ہاتھ مشق ہوا، بس اس وقت سے میرے جسم میں ایک عجیب قدرت، عجیب رنگت، عجیب روحانیت، عجیب کیفیت ظاہر ہو رہی ہے. مجھے میرے اپنے آپ میں ایک مستی چھائی ہے. مجھے وحدہ لا شریک کی محبت میں جھومنے کو، حضور کی محبت میں مرنے کو جی چاہتا ہے. تو سب خاموش ہو گئے. کہنا ٹھیک ہے وہ تو تیری کیفیت ہے، مگر بتا تو صحیح یہ مٹھی میں تیری کیا ہے. تو اس نے کہا صبر کرو نا، کھولتا ہوں. ابھی تو بس جو ہاتھ لگایا تھا نا، ہاتھ کا اتنا کمال ساتھ تھا کہ میں جھوم رہا ہوں، تو ابھی یہ بھی تمہیں کھول کے دکھا رہا ہوں. مجھے لگتا بھی ہے کچھ ہے اندر. پھر اس نے جو ہے سارے کافروں کے سامنے ہاتھ کو کھولا، ایسے جیسے ہاتھ کو کھولا. ایک روایت آتی ہے انڈے کے صورت کے برابر ایک ہیرا نکلا، ہیرا. اور ایک روایت میں دوسری کتاب میں یہ پڑھا میں نے کہ جیسے ہاتھ کھولا نا تو اندر سے چھوٹے چھوٹے دینار نکلے، درہم، دینار کہتے، پوری ہتھیلی، پورا ہاتھ دینار سے بھر گیا تھا. تو کافروں نے ہاتھ مارا تو اس نے بند کر دیا اور کہا یہ ہے تمہارے کام کا نہیں، یہ عاشق لوگوں کے کام کا ہے. عاشق کو عاشق ہی دیتا ہے. اور وہ جمتا ہوا مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگا. یہ قصہ، یہ راز، یہ بات ظاہر میں دھیرے دھیرے مدینہ شریف میں مشہور و معروف ہو گیا. پھر ایک بات تو کیا ہوا، خود مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں کسی نے اشارے سے پوچھا کہ حضور ہماری ہمت نہیں ہوتی، آپ ہی پوچھیے. ارے ہائے ہائے، ہماری ہمت نہیں ہوتی، آپ ہی پوچھیے. تو آپ نے مسکرا کے علی کے سامنے دیکھا کہ علی اس دن والی جو بات تھی اس کا راز کھولو نا، جو ساحل آیا تھا. تو مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مسجد نبی کا آداب بجاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ فداکم یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ، میرا تن من دھن، میری سب کچھ آپ پر نشاور ہو، آپ پر قربان ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عجیب زیادہ بات نہیں تھی، بس بات یہ تھی کہ میں نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلا. کچھ کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی فقیر تھا، اسے بات چیت ہو رہی تھی. فقیر کو کچھ کہا ہوگا، میں تھوڑا باہر دور نکل گیا. فقیر آواز دیتے ہوئے آیا، اس نے اپنی تنگ دستی کا حال بیان کیا، مشکلیت کا حال بیان کیا، بیمار بھی ہوں وہ بھی بتایا، اور مجھ سے کچھ مانگنے لگا. بظاہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ تھا نہیں. میں سوچنے لگا، بس صرف ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا. اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا علی کو. تو علی نے یا رسول اللہ آپ پر محبت سے ایک بار درود شریف پڑھا اور وہ فقیر کے ہاتھ کو لیا اور پھر اس میں دم کر دیا اور ہاتھ کو باندھ کے یہ امید سے، اس نسبت سے کہ اب کرم فقیر پہ ہو جائے گا، میں نے اس طرف بھیج دیا. پھر جو بات کی بات ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اور آپ تک بھی آج بات پہنچ گئی. مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا کوئی کمال نہیں، کمال درود و سلام میں ہے. بس علی کی زبان تھی، آپ کی تعریف تھی، اللہ کو دینا تھا. تو یہ ہیں درود و سلام. مسجد نبی میں سارے صحاباؤں کی زبان پاک سے
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور درود و سلام کی گونج سے مسجد نبوی ایک بار پھر تل ملانے لگی، نور سے بھر گئی، اور سب لوگوں نے حضور پہ درود و سلام پڑھا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ تو درود و سلام ایک ایسی رحمت اور نعمت ہے جو ہر وقت قبول ہی قبول ہے، ہر وقت قبول ہی قبول ہے، چاہے وضو سے پڑھو، بے وضو پڑھو، تسبیح سے پڑھو، قبول ہی قبول ہے۔ ہاں، میں بار بار کہتا ہوں اور کہتا جاؤں گا، جتنا اچھے سے کام کرو گے، جتنا اچھے سے درود پڑھو گے، جتنی پاکیزگی کے ساتھ درود پڑھو گے، دل لگا کے درود پڑھو گے، توجہ سے درود پڑھو گے، اتنا وہ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں، بارگاہ رب العالمین میں جلد سے جلد قبول ہوگا۔ توجہ سے، دھیان سے 100 بار درود پڑھنا اور بے دھیانی سے 1000 بار درود پڑھنا، تعداد کی نیت سے کہ بھئی تعداد پوری کر لو، 1000 بار ہو جائے تو وہ جنت والی حدیث پر عمل ہو جائے، وہ بھی ایک ٹھیک ہے، پر یہ زیادتی جلد بازی وہ اچھی نہیں ہے۔ توجہ سے تھوڑا بھی ہوگا، پیار سے ہوگا، محبت سے ہوگا۔ توجہ، محبت، دھیان بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور اس کو آپ کو اس کی ابتدا کہو یا اس کی عشق کی شروعات کہو، وہ آپ کو فوراً آپ کو دیکھنے نصیب، آپ کو اس کا فیض نصیب ملے گا کہ ہاں بھائی توجہ سے پڑھنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ کئی بار کئی ایسی جگہ پہ میں گیا آیا، دیکھا میں نے، میرا خود کا تجربہ میں بتاؤں، کبھی سفروں میں، کبھی ادھر ادھر جاتا ہوں، کبھی کہیں محفلوں میں جاتا ہوں، رات بھر خدمت خلق میں بیٹھنا ہوتا ہے، جو ایک طریقہ تھا ابھی تک تو تھا، ابھی چھوڑ دیا ہے طبیعت کی وجہ سے۔ رات کو ابھی بھی رات کی تو عادت ہے ہی، اللہ کا شکر آپ کی دعاؤں سے، رات کو جاگنا، پڑھنا، دن کو تھوڑا سو جانا۔ تو کہیں ہم باہر جاتے تو دن کو جب سوتے تو جہاں گھر والے ہوتے وہاں بال بچے بھی ہوتے، چھوٹے بچے بڑے بچے روتے کرتے، اب ہمارا سونے کا ٹائم ہو، ان کا جانے کا اسکول کا ٹائم ہو، تو کئی بار ایسا ہوتا تھا اور نیند میں ڈسٹرب ہوتا تھا، خلل ہو جاتی تھی، بچے روتے تھے اسکول کے لیے یہ وہ، تو میں قسم خدا کہ صرف توجہ سے ایک بار درود پڑھتا تھا، وہ کہتا تھا یا اللہ اس بچے کو صبر دے، وہ صبر کے ساتھ چلا جائے، چپ ہو جائے، میری نیند ہو جائے، بس ایک توجہ سے خالی ایک بار درود پڑھتا تھا۔ میرا خود کا تجربہ ہے۔ کیا گھر میں، کسی کے بھی گھر میں جہاں بھی گیا ہوں، وہ بچے پریشان کرتے ہوتے تو فوراً چپ، آواز جگہ بھی نہیں، پھر مجھے بھی نیند لگ جاتی، وہ بھی چلے جاتے، پھر شام کا غصہ بولے پتہ نہیں ابو بہت چلا کر ہوتے، اچانک کیا ہو گیا، خاموش ہو گیا، تو میں پھر سمجھ جاتا ہاں یہ ہے توجہ، دھیان سے درود پڑھا ہوا۔ اس پر توجہ ہوتی ہے نا، درود پڑھنے سے رحمت نصیب ہوتی ہے، رحمت نصیب ہوتی ہے، رحمت جو جہاں درود پڑھا جاتا ہے تو رحمت جب ہوتی ہے تو آدمی خاموش ہو جاتا ہے، شانت ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے، اس پر فرشتے ہوائیں نور کی دینا شروع کر دیتے ہیں، اور چلانا، پکارنا، غصہ، یہ وہ شیطانیت کا کام ہے، جھگڑا کرانا، پینے مار دینا، کیا نفسانیت کا زور کروا دینا۔ اب جہاں درود آتا ہے تو وہاں رحمت الہی برستی ہے، تو سب آٹومیٹک کام اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ طریقہ اپنائیں، زیادہ سے زیادہ نہ پڑھنے کی کوشش نہ ہو، پڑھو تو توجہ سے پڑھو، کبھی اس طرح سے پڑھ لو، کبھی اس طرح سے پڑھ لو، پر دل لگا کے پڑھو۔ سرکار سنتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھی ہوں، سامنے گنبد خضرا ہے، سنہری جالی ہے، اپنے آپ اپنے گھر میں گنبد خضرا ہو تو بس اس کو دیکھتے جاؤ، تسبیح پڑھتے جاؤ، میرے آقا سنتے ہیں، میرے آقا مجھے دیکھتے ہیں، بس توجہ، دھیان، اپنا دھیان وہاں لگاؤ۔ کیا ان کا دھیان تو ساری دنیا پر ہے، مگر ہمارا دھیان، ہماری نظر جو ہٹ گئی ہے وہ اب
وہاں نظر لگاؤ، وہاں نظر کرو، تاکہ ان کو تو کیا سب کچھ خیال ہے، مگر اپنے آپ کو خیال آ جائے کہ ہمارے آقا کیا ہیں، ہمارا اللہ کیا ہے، ہمارے ولی کیا ہے۔ جتنا توجہ سے ہوگا اتنا جلدی کام ہوگا۔ تو خیر بہرحال ایک اور درود پاک پر مجھے بات یاد آ گئی، وہ اس لیے کہ علی کا حال یہ تھا تو ولی کا کیسا ہوتا ہوگا درود پاک پڑھنے میں۔ ایک چھوٹی بات آج وہ بھی سن لیں ہم درود کی برکت سے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور انوار وسر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ تو درود کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ بابا فرید گنج شکر حضور غریب نواز آپ کے دادا پیر، حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ کے پیر و مرشد، حضور خواجہ فرید الدین گنج شکر، جس کو زہد انبیاء کہتے ہیں، آپ نے ایسی عبادت کی، ایسی ریاضت کی، وہ ایک ساری کہانی ایک الگ ہے۔ مجھے صرف درود کے اوپر سمجھانا ہے کہ آپ نے بھی درود پر توجہ دی تو کیا ہو گیا۔ آپ اپنی خانقاہ میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، 5 قلندر آسمان سے نازل ہوئے، خانقاہ کے نیچے آئے، جسمانی انسانی روپ لیا، خانقاہ کے